یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے لفظ توکل اور لفظ کسالت. میں آسان کر دیتا ہوں، سستی اور خدا پر بھروسہ، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، یعنی سست پڑ جانا. کچھ نہ کرنے کا نام توکل ہے، یا کچھ کرنے کا نام توکل ہے. نمبر 1. نمبر 2، خدا کی عطا اور اپنی محنت، ان میں کیا فرق ہے؟ میں کس کو خدا کی عطا کہوں اور کس کو اپنی محنت کا صلہ کہوں؟ بہت غور کیجیے گا، یہ 2 سوال بڑے چبھتے ہوئے سے ہیں اور ان کے درمیان بڑی باریک سی لائن ہے. آئیے بہت آسان سے الفاظ میں سمجھیے، ایک ہے عمل اور ایک ہے نتیجہ. انسان کا اختیار عمل پر ہے، نتیجے پر نہیں. اور اگر عمل نہ کرے تو نتیجے کی امید رکھنا بیوقوفی ہے. بہت غور کیجیے گا، اگر عمل ہی نہ کرے، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا بغیر امتحان دیے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام لسٹ میں آ جائے گا؟ کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے، کوئی مستحب نمازوں میں نماز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو بتائے کہ امتحان دیے بغیر آپ کا نام اس میں آ جائے گا. تو ایک ہے عمل اور ایک ہے نتیجہ. نتیجہ توکل ہے، عمل کوشش ہے. آپ اپنے اعمال کو انجام دیجئے، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. چلیے، شاید یہ بات یوں سمجھ میں نہ آئے. آپ میں سے اگر کوئی ایگریکلچر کام کرنے والا موجود ہے تو بڑی آسان سی مثال، سب سے بہترین خدا پر توکل کرنے والے کسان ہوتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے؟ کسان اپنے سرمائے سے بیج خریدتا ہے، کسان پانی کا انتظام کرتا ہے، اپنی محنت سے زمین کو آمادہ کرتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر زمین میں تیاری کر کے بیج دبا دیتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. اب نہ تو پانی سے اگے گا، نہ کھاد سے اگے گا، نہ زمین کی تیاری سے اگے گا، اور نہ ہی سورج کی روشنی سے اگے گا. لیکن یہ چاروں چیزیں لازم ہیں اس کے لیے. یہ عمل ہے، نتیجہ نہیں. عمل کیجئے پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. عمل کیے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا انسان کو بٹھا دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے کہ جی آگے بڑھ کے کیا کرو گے، بس اللہ پہ توکل کرو، یہیں بیٹھ جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام موومنٹ سکھاتا ہے، اسلام متحرک بناتا ہے، اسلام جامد نہیں کرتا. اسلام میں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے. اور آپ ہی بات جانتے ہیں، چھٹی نہ تو کھانے کی ہو سکتی ہے نہ پینے کی ہو سکتی ہے، اور اگر آسان کہوں تو کیا سانس لینے کی چھٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو توکل کا مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا. اور یہ بات سمجھانے کے لیے شاید ایک نہیں کئی مرتبہ علماء آپ سے کہہ چکے. میں ایک طالب علم کہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنے والے شخص سے امام نے سوال کیا کہ تم سواری پر آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ خلاصہ کر رہا ہوں، کیا سواری پر آئے ہو؟ سواری کہاں پر ہے؟ امام کو اتنا خیال ہے جیسے آپ کو خیال ہوتا ہے کہ جو آپ سے ملے فلیٹ پر آیا آپ کے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی پارکنگ کہاں کی ہم نے گاڑی؟ امام نے سوال کیا اونٹ کہاں پارک کیا؟
کہتا ویسے ہی چھوڑ دیا, اللہ بھروسے آپ سے ملنے آئے ہوں نا. اگر کوئی زمانے کے امام سے ملنے بھی جائے تب بھی امام نے اسے سستی کی اجازت نہیں دی, یہ کوتاہی ہے. آپ فرماتے ہیں چور بھی تو اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں, اور اسی لیے چوری کے مسائل میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر انسان مال غیر محفوظ سے چوری کرے تو اس پر انگلیوں کے کاٹے جانے کی حد جاری نہیں ہوتی. فرق ہے. امام فرماتے ہیں جاؤ جا کے اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو. کہتا مولا باندھنے کے بعد توکل؟ اپنا کام کرو, اپنا کام کرو, عمل آپ کے ہاتھ میں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. فرمایا جاؤ جا کے باندھو پہلے اسے, اور باندھنے کے بعد پھر توکل کرو. کہتا ہے مولا وہ کس لیے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے بندھے ہوئے اونٹ بھی چوری ہو جاتے ہیں. اب یہ تو سمجھانے کے لیے امام نے سامنے والے کو اتنا بیان کیا. بات واضح ہو گئی. ایک ہے عمل, ایک ہے نتیجہ. عمل اور ہے, نتیجہ اور ہے. عمل آپ کے ہاتھ میں ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے, عمل آپ نے کر لیا ہے. اب رہا مسئلہ میں کون سے رزق کو خدا کی عطا کہوں اور کون سے رزق کو اپنی محنت کہوں. بہت واضح جواب ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جتنی وہ محنت کرتا ہے. تو صحیح آپ کے لیے ہے, انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے رزلٹ ملے گا. لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے, خدا کی عطا کتنی ہے.